اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ آج ہمارا ہدایت النحو کا ضبط کے لحاظ سے 25واں درس ہے اور کتاب کے لحاظ سے الدرس السابع ہے۔ ہم اسباب مانع صرف کو پڑھ رہے تھے۔ اس اسباب میں سے پہلی قسم عدل تھی۔ عدل کی دو قسمیں ہیں، عدل تقدیری اور عدل تحقیقی۔ عدل تحقیقی اس کو کہتے تھے جو ایک اسم اپنے اصلی صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف تبدیل ہو جائے، عدول کر جائے، پھر جائے، لیکن کسی قاعدے، کسی قانون کے تحت، کسی ضابطے کے تحت۔ جو موضوع بحث ہے وہی عدل تحقیقی ہے۔ اس کی ہم مثالیں پڑھ رہے تھے۔ ثلاثوں و مثلاثوں کی مثال ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج جو مثال ہے تیسری وہ ہے اخر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اخر کیا چیز ہے۔ ہم اس مطلب سے پہلے کہ ہم اخر کی تفصیل بیان کریں، اس سے پہلے میں ایک نقطہ آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ انہوں نے جو تعریف عدل کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک لفظ کا دوسرے لفظ میں، یعنی ایک صیغے کا دوسرے صیغے میں تبدیل ہونا، تغییر اللفظ من صیغتہ الاصلیۃ الی صیغۃ اخری، یعنی ایک لفظ کا اپنے صیغے سے دوسرے صیغے میں تبدیل ہو جانا، اسے عدل کہا جاتا ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں لازمی نہیں ہے کہ ایک صیغہ یعنی ایک لفظ دوسرے لفظ میں یعنی دوسری شکل اختیار کرے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے عدل میں۔ ممکن ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے مثلا ثلاثتن کو ان دو مرتبہ والے ان الفاظ کو انہوں نے تبدیل کیا ایک کلمے میں، ثلاثوں و مثلاثوں میں، یا اسی طرح مثلا لفظ ظافر کو انہوں نے ایک صیغے کو یعنی اس اسم کو تبدیل کیا، ظفر بنایا، یا عامر کو انہوں نے عمر بنایا، یعنی ایک لفظ دوسرے لفظ میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ایک استعمال کا جو طریقہ ہے وہ استعمال کسی اور رنگ کو اختیار کر لیتا ہے، یعنی اس کا استعمال کسی اور شکل میں ہو جاتا ہے، لیکن صیغہ وہی رہتا ہے، صیغہ وہی ہے، لفظ وہی ہے، لیکن اس کا استعمال چینج ہو جاتا ہے، استعمال کرنا کسی اور رنگ میں چلا جاتا ہے، اس کو بھی عدول کہا جاتا ہے۔ پس خلاصہ یہ ہوا کہ تبدیلی جو ہوتی ہے یعنی عدول جو ہوتا ہے لازمی نہیں ہے کہ ایک صیغہ دوسرے صیغے میں چینج ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بعض اوقات صیغہ وہی اصلی باقی رہتا ہے لیکن اس کا استعمال کسی اور استعمال میں یعنی کوئی اور استعمال کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اس کو بھی عدول کہتے ہیں، جو آج موضوع بحث ہے وہ ہے لفظ اخر۔ اب دیکھیے یہ اخر کیا چیز ہے۔ اگر آپ کو صرف صغیر ابواب و صرف میں یاد ہے، ہم پڑھتے تھے ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، آخر میں جاتے تھے افعل التفضیل المذکر منہ، کیا پڑھتے تھے اضربو، والجمع المؤنث منہ کیا پڑھتے تھے ضربا، ضربیات ضرب۔ اب دیکھیے مؤنث جو ہے اس کی کیا ضربہ آئے گی، اور اس کی پھر جو جمع استعمال ہوگی کیا ہوگی ضربہ کی ضرب، ضربیات بھی ہے ضرب بھی ہے۔ اب یہ جو لفظ اخر ہے یہ اسم تفضیل ہے، اسم تفضیل یعنی افعالوں کے وزن کے اوپر ہے۔ اس افعالوں کی جو مؤنث ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فعلا، جسے ضربہ ہم نے ابھی صرف صغیر میں بتایا۔ اب جو فعلا مؤنث ہے اس کی جو جمع ہے وہ ہے فعل، جس کو ہم کہتے ہیں ضرب، ضربیات بھی ہے ضرب بھی ہے، اسے فعل کہتے ہیں۔ اب جو یہ فعل ہے یہی اخر کے وزن کے اوپر ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہ اخر فعل کے وزن کے اوپر ہے۔ پس اخر جمع ہے فعلا کی، اخرا کی، اخرا مؤنث ہے آخروں کی، افعالوں کی، اس لحاظ سے یہ اسم تفضیل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے یہ اخر
کیسے غیر منصرف ہوا، کیسے عدول ہوا؟ چونکہ عدول کے بعد ہی اس کو غیر منصرف میں شمار کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا اسم تفضیل جب استعمال کرتے تھے اس کے استعمال کے 3 طریقے تھے۔ یا تو یہ الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا تھا، جیسے ہم پڑھتے تھے الافضلو یا الازربو۔ دیکھیے الافضل الف لام کے ساتھ اسم تفضیل، الازربو، الافضلو یا الافعلو، اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ یا تو من کے ساتھ اسم تفضیل استعمال ہوتا تھا، جیسے زید افضل من عمر۔ اب دیکھیے افعل افضل اسم تفضیل ہے، من کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اب اسم تفضیل کے جتنے بھی صیغے ہیں یا الف لام کے ساتھ استعمال ہوں گے یا من کے ساتھ استعمال ہوں گے، یا تو یہ اضافہ کے ساتھ استعمال ہوگا، جیسے ہم پڑھتے تھے افضل القوم، افضل مضاف ہے، قوم مضاف الیہ ہے۔ اب اس عبارت میں اگر آپ دقت کریں، نحو کی عبارت میں عدول کی، عدل کی جو انہوں نے مثال دی ہے، کون سی دی ہے؟ اخر، یعنی تنہا اخر۔ جب یہ اخر ہے، آیا یہ جو 3 طریقے تھے اسم تفضیل کے، الف لام کے ساتھ استعمال ہونا، من کے ساتھ استعمال ہونا یا مضاف الیہ کے ساتھ استعمال ہونا، یہاں لفظ اخر آیا ان تینوں کے ساتھ استعمال ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ بس اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ اخر عدول ہوا ہے، استعمال میں چینج ہوا ہے۔ الاخرو ہونا چاہیے تھا یا الاخرو ہونا چاہیے تھا، لیکن الاخرو نہیں بلکہ فقط اخرو۔ اخرو منہ ہونا چاہیے تھا، در حال کہ یہاں تنہا اخر ہے، من کے ساتھ بھی استعمال نہیں ہوا۔ اضافے کے ساتھ بھی، اضافے کو فی الحال چھوڑ دیں، الف لام کے ساتھ دیکھیں یہاں اخر استعمال نہیں ہوا، من کے ساتھ بھی استعمال نہیں ہوا۔ پس استعمال کے لحاظ سے یہ عدول ہو کر اخر میں استعمال ہونا شروع ہوا ہے۔ اب یہ اخر ایک تو عدول ہے، اسم تفضیل الف لام دار سے اور من سے عدول ہو چکا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، پس 2 اس میں اسباب معنی صرف پائے جاتے ہیں، ایک صفت ایک عدول، اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ اب آخر میں ایک سوال، آپ نے کہا اسم تفضیل کے استعمال کے 3 طریقے ہیں، یا الف لام کے ساتھ یا من کے ساتھ یا مضاف کے ساتھ۔ یہاں اخر ان تینوں میں سے کس چیز سے عدول ہوا ہے؟ کہتے ہیں الف لام سے بھی عدول ہو سکتا ہے، من سے بھی عدول ہو سکتا ہے، اضافے سے یہ عدول نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہمارے پاس اس اضافے کے کچھ ایسے قوانین ہیں جو قانون غیر منصرف کے موانع ہیں، غیر منصرف کے منافی ہیں، اس سے یہ نہیں ملتے۔ اس وجہ سے یہ اخر اسم تفضیل جو مضاف ہو رہا ہے اس سے یہ عدول نہیں کرے گا۔ اب دیکھیے اس مضاف میں کون کون سے موانع ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مضاف کے استعمال کے 3 طریقے تھے۔ مضاف اگر ہم بعض اوقات یہ ہوتا تھا مضاف کو جب ہم حذف کرتے تھے، مضاف الیہ کو، یوں کہوں مضاف الیہ کو جب ہم حذف کرتے تھے اس کی جگہ کسی اور کو لے آنا پڑتا تھا۔ مثلا جب ہم کہتے تھے افضل القوم، اگر اس قوم کو آپ ہٹا دیں، حذف کر دیں، ہمیں دوبارہ اس جملے کو بنانے کے لیے ایک اور افضل القوم لانا پڑے گا، یعنی یوں پڑھنا پڑے گا افضل القوم۔ اس لحاظ کو اگر دیکھا جائے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چیز حذف ہی نہیں ہوئی۔ دوسرا طریقہ اس مضاف کا یہ ہے، اگر ہم مضاف الیہ کو حذف کر دیں اس کی جگہ تنوین آ جاتی تھی، یعنی یوں اصل میں تھا، دیکھیے کلن، کلن اصل میں کیا تھا؟ کل شیئن تھا۔ جب ہم نے اس کے مضاف الیہ شیئن کو حذف کیا
اس مضاف الیہ کے بدلے میں تنوین آ گئی، بن گیا کلن، اب اس کو کلن کہتے ہیں۔ مثلا جانی رجال کلن، میرے پاس مرد ہے سارے، رہی تو رجال کلن، مرر تو برجال کلن۔ اب دیکھیے تنوین اس کے اوپر آ گئی ہے، تنوین غیر منصرف کے منافی ہے، اس وجہ سے اس سے عدول نہیں ہو سکتا، چونکہ غیر منصرف تنوین کو قبول نہیں کرتے۔ آگے اگر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، اگر مضاف الیہ کو ہم حذف کر دیں تو کہتے ہیں وہ اسم مبنی بر ضم ہو جاتا ہے۔ اب مثلا بعدو، قبلو، اصل میں کیا تھے؟ اصل میں سے قبلا کل شیئن تھا، قبلا کل شیئن۔ اب اس شیئن کو آپ نے حذف کیا مضاف الیہ کو، اس کی جگہ کیا بن گیا؟ مضم آ گیا قبلو۔ یا مثلا بعدو، بعدو اصل بعد کل شیئن تھا، اب دیکھیں اس کو جب کل شے کو حذف کیا اس کے بدلے میں وہی ضم آ گئی، بن گیا مبنی بر ضم۔ یہ مبنی بھی اس میں غیر منصرف کے منافی ہے، چونکہ اس میں غیر منصرف تو مورب ہے، بس اس وجہ سے کہتے ہیں مضاف الیہ۔ اس میں تفضیل تین طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، یا تو الف لام سے، یا من سے، یا مضاف الیہ سے، مضاف سے۔ الف لام کو تو آپ حذف کر کے اخر بنا سکتے ہیں، اس سے تو عدول کروا سکتے ہیں اس اخر کو۔ الافضل من ہو یعنی الاخر من ہو، اب من کو آپ حذف کر کے اخر کو تو لا سکتے ہیں، اس سے عدول کروا سکتے ہیں، لیکن مضاف الیہ سے آپ اخر کو نہیں بنا سکتے، چونکہ مضاف الیہ کے مضاف کے جو قوانین ہیں وہ غیر منصرف کے منافی ہیں۔ امید ہے اس مطلب کو آپ دوستوں نے سمجھا ہوگا۔ پھر میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، اب جو اخر ہے، اب دیکھیے خود لفظ چینج ہوا ہے، اخر نہیں ہوا، اخر تو وہی کیا ہے، یہ جمع ہے کس کی؟ فعلا کی، یعنی اخرا کی جمع ہے، یہ تو اپنی جگہ پہ باقی ہے، فقط تبدیلی اس کے درمیان کون سی چیز ہوئی ہے؟ تبدیل کون سی چیز ہوئی ہے؟ اس میں تبدیل فقط استعمال کے لحاظ سے ہوا ہے، الاخر ہونا چاہیے، الف لام کے علاوہ، یعنی الف لام کو ہم نے حذف کر دیا، اس کی جگہ اخر استعمال ہوا۔ الاخر منہ ہونا چاہیے یا اخر منہ ہونا چاہیے، ہم نے من کو حذف کر دیا، اخروں کو رکھ دیا، لفظ صیغہ وہی ہے، فقط اس استعمال کے لحاظ سے تھوڑا چینجنگ یعنی عدول ہوا استعمال میں، بس اخر اس لحاظ سے کیا بن جائے گا؟ اس میں غیر منصرف بن جائے گا۔ آئیے عبارت دیکھتے ہیں، اگر عبارت میں کوئی مطلب ہوا تو انشاءاللہ اس کو حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدل کی دو قسمیں تحقیقی وہو الاسم الذی یعدل عن اصلھا، اس کو ہم نے کل بھی ترجمہ کیا ہے۔ تحقیقی وہ اسم ہے، یعنی عدل تحقیقی وہ اسم ہے جس کو عدول دیا گیا ہو اپنے اصلی صیغے سے۔ اصلھا ہا کی ضمیر جا رہی ہے کس کی طرف؟ عدل تحقیقی کی طرف۔ آگے فرماتے ہیں نحو ثلاث و مثلث، ثلاث و مثلث کو ہم نے کل اس کی وضاحت کر دی۔ ثلاث و مثلث کس سے؟ ثلاثتن، ثلاثتن سے عدول کر کے پھر کے ثلاث و مثلث بن گیا۔ آج جو ہے بات ہے وہ اخر۔ اخر یہ جمع مؤنث ہے، کس کے لیے جمع ہے؟ کس کے لیے؟ فعلا کی۔ فعلا مؤنث ہے کس کے لیے؟ افعالوں کی، اس میں تفضیل کی۔ آگے ہے لفظ جمع، انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔